السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ جناب، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں ساری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریاکشن، بڑا ہی سٹرونگ قسم کا ریاکشن سامنے آیا ہے۔ وہ جو ایک فیک خبر پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں پھیلائی گئی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، خدا نخواستہ، یا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد ایک بڑا سویر ریاکشن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے یہ فیک نیوز جو ہے مجھے فارورڈ کی کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ میں نے کہا بھائی فیک نیوز ہے یار، میں کیا کہوں، مطلب اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، لیکن بس مطلب اب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں یار ویوز حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ کسی بھی صحافی کو کم از کم یہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے کہ میں اسے جو ہے وہ لونڈا لپاڑا کہوں، لیکن آئی ایم سوری وین یو ڈو دیز سارٹ آف تھنگس، تو پھر اس کے بعد کیا کہا جائے۔ خیر، اینی ویز خبریں بہت زیادہ ہیں، میں ذرا سپیڈ تیز رکھوں گا۔ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، ہاں، بلکہ ویلاگ کے اندر پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور دل تھام کے بیٹھیے گا۔ اور خوشخبری بھی جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہے، تو ابھی آگے چل کے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو تہران کے دورے پہ ہیں، ان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک خصوصی پیغام پہنچایا ہے۔ محسن نقوی نے ایرانی صدر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین ہونے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بریف کیا ہے۔ خیال رہے کہ محسن نقوی نے گزشتہ روز تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے یہ ملاقات کی تھی، اور اس میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ سرکلز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے کہ جناب اگر یہ کسی قسم کا یہ دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہے، تو یہ بیسکلی ایک خیر سگالی کا میسج جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ کہ کچھ مڈل ایسٹ کے نیوز آؤٹلیٹس جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مصر بھی جو ہے وہ اس یہ جو ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ہے اس کے اندر وہ بھی آنا چاہتا ہے اس پیکٹ کے اندر، لیکن سعودی عرب کی طرف سے تھوڑی سی ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چند روڈ بلاکس ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جب کلیئر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مصر بھی جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے اندر آ جائے، بٹ اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو ایکچولی سے دیٹ کہ کیا مصر بھی آتا ہے اور اس کے بعد وہ چوتھا مسلم ملک جو ہے بنتا ہے اس اتحاد کے اندر یا نہیں۔ اس کے علاوہ جناب انادلو نیوز ایجنسی جو کہ ٹرکی سے تعلق رکھتی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور ایران نے مبینہ طور پر اسلام آباد ایم او یو کے تحت 60 دن کی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کیا ہے، جس کی میعاد 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم کے مطابق جو 60 دن کی جنگ بندی تھی وہ 17 اگست کو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن اب دونوں سائڈ سے جو ہے یہ اتفاق کیا جا رہا ہے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ یہ بات نامعلوم پاکستانی حکومتی ذرائع نے انادولو سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ کہی ہے، پاکستانی سورسز کو جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومتی ذریعے کے مطابق دونوں فریقوں نے ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے ثالثوں کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے، تاہم دونوں فریق توسیع کی مدت کا فیصلہ کرنے کے لیے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران نے اپریل میں پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا اور بعد ازاں 17 جون کو ایک مفاہمت کی یادداشت کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک واقعہ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو کنٹینر جہاز تھا وہ گزر رہا تھا باب المندب سے، اور وہاں پہ حوثیوں کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور اس دوران جو ہے پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ 2 پاکستانی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، اب یہ خبر آئی ہے کہ 3 پاکستانی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ جو کہ ہفتہ وار اپنی بریفنگ جو ہے وہ عام طور پہ تھرسڈے کو کرتے ہیں، آج وہ ویڈنسڈے کو جو ہے یعنی بدھ والے دن جو ہے وہ کی گئی، اور اس کے اندر جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں حسین اندرابی، انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ 3 پاکستانی اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی میتوں کو جو ہے وہ پاکستان واپس لانے کی جو ہے وہ اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ باب المندب کے اوپر جو ہے وہ پہلی ایسی ہٹ ہے جس میں پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور باب المندب کے حوالے سے پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ بہت الرٹ تھا اس معاملے کے اندر، ایون دو دس واز ناٹ اے پاکستانی شپ۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستانی جھنڈے کے ساتھ جو ہے یہ جہاز وہاں پہ ٹریول نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو کرو تھا اس کے اندر یہ 3 پاکستانی جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ معاہدہ جو ہے اس کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ یہ اوپن ہے، تاہم اس میں نئے ممالک کی شمولیت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کے فورمز کھلے ہیں، پاکستان میری ٹائم سیکورٹی معاہدے کا حصہ ہے اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے دورے پر ہیں، تاہم ان کے دورے کے دوران کسی خصوصی پیغام کا فی الحال انہیں علم نہیں ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، امریکہ اور ایران کی بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مکہ معاہدے پہ ریاستی اداروں کے درمیان اختلاف رائے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تاثر کی سختی سے نفی کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو ایران سے بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، اس نے جناب ایک نہیں دو جہاز جو ہیں اس نے چینج کیے جب وہ ایک کانفرنس کے لیے جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے ٹرکی گیا ہوا تھا، تو ٹرکی سے اس کے بعد انگلینڈ، اور انگلینڈ کے بعد اس نے امریکہ جو ہے وہ آنا تھا۔ تو اس دوران انیشلی جو جہاز دکھایا گیا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ اس جہاز کے اوپر چڑھے ہیں، تو وہاں سے اس کے بعد ایک فوڈ کنٹینر کے اندر جو ہے اس کو اتارا گیا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لڑاکا طیارے کے اندر بٹھا کے جو ہے برطانیہ شفٹ کیا گیا۔ وہاں سے یہ اپنے اسی جہاز واپس اس جہاز کے اندر گیا، پھر اس جہاز سے نکل کے جو ہے ایک نئے جہاز کے اندر اس نے شفٹنگ کی۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ میں آلریڈی پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، جن کو نہیں پتا وہ پچھلا ویلاگ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ لیکن اب اس میں ہوا یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن، یہ بیسکلی کون سی ایسوسی ایشن ہے؟ یہ سارے ان جرنلسٹ کی ایسوسی ایشن ہے جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں۔ تو ان کی ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ ایک اس کے اوپر رد عمل آیا ہے سارے واقعے کے اوپر، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ جہاز جو انیشل جہاز جو ٹرکی سے ایکچولی فلائی کرنے لگا تھا، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ خود اتر گیا، اس کے اوپر سارے جرنلسٹ جو ہے وہ چڑھ گئے تھے، وہ اس کے اوپر ہی سوار تھے۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب اگر آئندہ اس قسم کی کوئی بات ہو، اس قسم کی کوئی چیز ہو، تو کم از کم ہمیں تو بتائیں، تاکہ ہمارے جو صحافی جو آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں یا آپ کو کوریج دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ وہاں پہ اس جہاز پہ سوار ہو رہے تھے، ان کی جانیں کیوں خطرے میں ڈال دی؟ کم از کم ان کو بھی وہاں سے شفٹ کر دیتے۔ اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے جہاز میں جا رہے تھے تو ان کو تو بلی کا بکرا نہ بناتے نا، تو ان کو کم از کم وہاں سے شفٹ کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ایک کنٹروورسی جو ہے اب سٹارٹ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتنا خود غرض آدمی، اس کو اپنی پرواہ ہوتی ہے لیکن دوسروں کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسدار انقلاب کے کمانڈر کے مشیر محمد رضا نقوی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ایران نے اہم فوجی تجربہ حاصل کیا ہے اور امریکی فوج اس سے پہلے کے مقابلے میں اب کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کو دیے گئے انٹرویو میں محمد رضا نقوی نے کہا کہ ایران اب تک جنگ میں کامیاب رہا ہے اور مستقبل میں بھی اپنی کامیابی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ میرے لیے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، میں ساری چیز کے یہ تو خیر جو بیان بازی وہ سب کچھ ہے، ایران اور امریکہ اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے نا، مطلب یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ان کے میڈیا کے حوالے سے کہ وہ ایرانی کمانڈرز کے انٹرویوز کر رہی ہیں، مطلب وہ ایرانی کمانڈرز جن کے ساتھ جس ملک کے ساتھ امریکہ کی جنگ چل رہی ہے ان کے کمانڈرز کے وہ انٹرویوز کر رری ہیں، اور وہ نشر بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے۔ ایون دو امریکہ کا بھی ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ زباں بندی جو ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن اتنا کم از کم آزادی جو ہے وہ ضرور ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہیں وہ بلا سکتے ہیں، وہ جس کو مرضی چاہیں وہ انٹرویو کر سکتے ہیں۔ سو میرے لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ آپ ذرا اس چیز کا ڈفرنس دیکھیے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے لیے جناب ایک بری خبر جو ہے وہ سامنے آئی، بلکہ ایک نہیں دو بری خبریں ہیں۔ پہلی بری خبر جو ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ چائنا سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ مطلب اور کچھ نہیں، یہ انڈین میڈیا نے خود رپورٹ کیا ہے، دی وائر نے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اروناچل پردیش میں زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ٹیم بنائی گئی، اور اس نے جا کے مختلف علاقوں کا اروناچل پردیش کے اندر جو ہے وہ دورہ کیا، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ چینی جو آرمی ہے، چینی پیپلز لبریشن آرمی جو ہے، اس کے اہلکاروں نے بالائی سوبانسری ضلع کے علاقے میں اہم گشت کے مقامات تک بھارتی فورسز کی رسائی مؤثر طور پہ روک دی ہے۔ مطلب اس طرح کے مختلف 27 ڈفرنٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے، اس ٹیم نے جا کے وہاں پہ وزٹ کیا، اور ان کے مطابق یہ علاقے جو ہیں ایکچولی انڈیا کے بنتے ہیں، یہ وہ کلیم کر رہے ہیں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ظاہری بات ہے یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے، یہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ چین کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کے اہلکار آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں پہ انڈین فوج کا، انڈین شہریوں کا ایکسس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ فیکٹ فائنڈنگ جو ٹیم تھی، اس نے جا کے یہ سارا کچھ جو ہے چیک کیا ہے، اور یہ خدشات اروناچل پردیش کے 27 مقامات کے حوالے سے بھارت اور چین کے درمیان حالیہ سفارتی تنازع کے دوران جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ بھارت نے اروناچل پردیش میں 27 مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کو باضابطہ طور پر نام دینے کے اپنے فیصلے پر چین کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر قانونی کالعدم اور بے اثر قرار دیا۔ بھارت نے ایک بار پھر موقف دہرایا کہ اروناچل پردیش اس کا ناقابل تنسیخ اور اٹوٹ حصہ ہے، اور کوئی بھی اقدام اس پوزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے 10 جولائی کو علاقے کا دورہ کیا، اور تکسنگ، مازا اور گالمیوں کے مقامی باشندوں کے علاوہ علاقے میں تعینات اعلیٰ دفاعی حکام اور بھارتی فوجی جوانوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ تشویش کا ایک اہم مقام شیرا 5 پوائنٹ ہے، جو بھارت کا نامزد کردہ گشت کا مقام ہے۔ مقامی افراد کے مطابق پی ایل اے کے اہلکاروں نے بھارتی دستوں کو وہاں جانے سے روک دیا ہے، اور 2023 میں اس مقام پر بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان جو ہے وہ جھڑپ ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں پیپلز لبریشن آرمی جو ہے اس کے اہلکار وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا تھا انڈین فوجی جو ہے آج کے بعد یہاں پہ ہمیں نظر نہ آئے، اور اس کے بعد کوئی انڈین فوجی تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ نظر نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ
بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے ایک ٹویٹ کیا ہے انڈیا کے لیے ایک اور پرابلمٹک سچویشن. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے ستمبر میں نئی دلی میں ہونے والی برکس سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت کے باوجود بھارت کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو نئے بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا جناب میں انڈیا نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا جی بھارت میں شیخ حسینہ کی میزبانی بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو اثر نو بہتر بنانے کا موقع ضائع کرنے کا باعث بن رہی ہے. مودی ماضی میں پاکستان میں ساک سربراہی اجلاس میں شرکت سے انکار کرتے رہے ہیں, اب باری بنگلہ دیش کی. انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ آپ کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں آئیں گے, ساری ٹیم نہیں آئے گی, نریندر مودی نہیں آئے گا. تو جب یہاں پہ ایک ساک کانفرنس ہوئی تھی تو اب ان کی باری ہے, وہاں سے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا جاؤ پھر اسی نہیں آتے. حسینہ واجد کو جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھارت کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں. اب آ جائیے بھارت کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث جو ایک خبر بنی ہے, پاکستان کی جیت ہوئی ہے اس کے اندر. یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور اس کا تعلق ہے آسٹریلیا سے. آپ حیران ہوں گے آسٹریلیا کا تعلق, آسٹریلیا کہاں سے بیچ میں آ گیا. تو خبر یہ ہے کہ پاکستان کی چاول کی برآمدات کے شعبے کو, جو چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان کا, اس کے لیے ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جہاں پہ آسٹریلیا کی ایک عدالت نے بھارتی ادارے کی اپیل خارج کرتے ہوئے باسمتی کے نام پر جو اجارہ داری ہے, جو کاپی رائٹ ہے, اسے قائم کرنے کی بھارتی کوشش کو جو ہے ناکام بنا دیا. مسئلہ کیا ہے وہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو باسمتی چاول ہوتا ہے یہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے اندر جو ہے یہ بنتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, بہت پسند کیا جاتا ہے مختلف ممالک کے اندر. تو اس حوالے سے آسٹریلیا کے اندر جو بھارتی ایکسپورٹرز کی ایک تنظیم ہے وہاں پہ, اس نے بیسکلی اپیڈا جو کہ بنتی ہے ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کی جانب سے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو باسمتی چاول ہے نا, یہ اس کی برانڈنگ, اس کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ صرف بھارتی چاول کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. کوئی اور ملک, اور اوبیسلی اس میں پاکستان کو ہٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب کوئی اور ملک وہاں سے آنے والا جو چاول ہے اسے آپ باسمتی چاول مت کہیے, کیونکہ اور ظاہری بات ہے وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں چاول خریدنے کے لیے تو وہ لفظ کہتے ہیں کہ گیو اس باسمتی چاول. تو وہ چاہتے تھے کہ جناب صرف جو انڈیا سے ایکسپورٹ کیا ہوا چاول ہے صرف اسے باسمتی چاول کا نام جو ہے وہ دیا جائے, کوئی اور چاول جو ہے اسے نہ کنسیڈر کیا جائے. تو اس سلسلے میں بھارتی ادارے ایپٹا نے آسٹریلیا میں چاول کے لیے باسمتی کا لفظ بطور سرٹیفکیشن ٹریڈ مارک رجسٹر کرنے کی درخواست کی تھی. آسٹریلین رجسٹرار آف ٹریڈ مارکس کے ایک نمائندے نے 22 دسمبر 2022 کے یہ درخواست اس بنیاد پر رد کی تھی کہ لفظ باسمتی اپیڈا کے تصدیق شدہ چاول کو دیگر تاجروں کے قانونی طور پر تیار اور فروخت کردہ باسمتی چاول سے الگ ممتاز نہیں کر سکتا. بعد میں اپیڈا نے اس فیصلے کو آسٹریلیا کی فیڈرل کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا تھا. پاکستانی وزارت تجارت کے مطابق رجسٹرار کے فیصلے میں واضح طور پر تسلیم کیا گیا کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی اگایا جاتا ہے اور پاکستانی تاجر اس نام کے استعمال کا مساوی اور درست حق رکھتے ہیں. فیڈرل کورٹ نے اپیرا کی اپیل خارج کر کے انہی نتائج اور مفروضوں کو برقرار رکھا. اعلامیہ میں کہا گیا یہ نتیجہ پاکستان کے اس موقف کے لیے ایک اہم فتح ہے کہ باسمتی کا تعلق تاریخی طور پر تسلیم شدہ خطے سے ہے جو پاکستان اور بھارت کے علاقوں پر محیط ہے, اور کوئی بھی ایک قومی ادارہ ان پیدا کنندگان اور برآمد کنندگان کو محروم کر کے باسمتی کے لفظ پر بالادستی یا بلا تخصیص حق کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس کا اس کے استعمال پر مساوی اور جائز حق ہے. تو یہ پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ سامنے آئی. اب کو ذرا پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں. کل جناب عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ان کے رفقا کی ملاقات کا دن ہے. 6 نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی, شاہد کھٹک, مینا خان, شفیع اللہ جان, شفقت ایاز اور رکن صوبائی اسمبلی عبدالسلام آفریدی کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں جن کے نام سبمٹ کیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا نے ایک جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور بیرسٹر گوہر کی ان سے آلریڈی ملاقات بھی ہو چکی ہے. اب بیرسٹر گوہر نے آج تک کبھی آفیشلی اس بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ایون دو رضوان غلزئی صاحب نے, ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے کسی شخصیت کی کوئی 3 یا 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, لیکن نام نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جی مجھے نام نہیں انہوں نے لی, اور کیا گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا, لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب بیرسٹر گوہر وہ شخصیت ہیں جن کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اب آئی ڈونٹ نو, مطلب بیرسٹر گوہر نے آفیشیلی یا پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیلی اب تک جو ہے اس کو کہیں پہ بھی اسٹیٹ نہیں کیا, نہ اسے ایکسیپٹ کیا ہے. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں اور لانگ مارچ کی کال بھی دی ہے. اس سے متعلق انہیں کسی ڈیل یا معاملہ طے پانے کی فی الحال کوئی معلومات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی علم نہیں, کبھی معاملات بنتے ہیں اور میرے خیال میں کبھی نہیں بنتے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یا مطلب ان کی لائف کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ خبریں جو ہے وہ صحیح ہیں. انہوں نے کہا یہ خبریں جو ہیں وہ کافی حد تک غلط ہیں. یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب کے جو انٹرویو ٹی وی چینلز کے اوپر چلے ہیں اس کے بعد ذرا حکومتی سرکلز کے اندر بھی تھوڑے سے جو ہے وہ انٹینے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. مطلب یہ اس سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ چل نہیں سکتا تھا, تو یہ اب انٹرویو جو ہے وہ چل کس طرح گئے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریاکشن نہیں آ رہا, مطلب کوئی بات نہیں ہو رہی, اور ایک نہیں 3 انٹرویو چلے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق شاید آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اور انٹرویوز بھی چلیں. میری اطلاعات کے مطابق ایک بہت بڑی لسٹ جو ہے وہ آلریڈی کے پی حکومت کو, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو یا شفیع اللہ جان صاحب کو گئی ہوئی ہے کہ جناب یہ فلاں فلاں جرنلسٹ جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں خواتین جرنلسٹ بھی ہیں, وہ بھی انٹرویو کرنا چاہتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے ابھی آگے چلے, لیکن حکومتی حلقوں میں تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے کہ ایک ہی چکر ہے, ہو کی رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت اور زیر التوا مقدمات پر چیف جسٹس سے انہوں نے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی صحت پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے, اسے عبور نہیں کرنے دیں گے. اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آپ کے بچے بھی پاکستان میں سیاست نہیں کر پائیں گے. ہم سیاسی جماعت تشدد کا سہارا نہیں لیں گے, عدالتوں سے انصاف لیں گے. راولپنڈی میں ہلاک ہونے والے شخص پی ٹی آئی کا ورکر تھا, واقعے کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں. چھوٹے انتظامی صوبوں کے معاملے پر عمران خان کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بڑی سیاسی جماعت میں مشال یوسفزئی جیسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. پنجاب سے کارکن نکالنا آسان نہیں, سختی بہت زیادہ ہے اور گرفتاریاں کی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلنا ناممکن ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا کے پاس ہم بار بار گئے تھے. اس کے بعد جو انہوں نے وجاہت خان صاحب نے جو خبر دی تھی, جس بعد میں انہوں نے کہا نہیں یہ خبر نہیں ہے, لیکن خبر دے بھی رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے, ایک جھوٹی خبر دی انہوں نے. اس کے اوپر انہوں نے کہا جی وی لاگر خود کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کے حوالے سے تصدیق نہیں کر سکتا. تم تصدیق نہیں کر سکتے اور تم اس قوم کی دلوں کی دھڑکن کے حوالے سے ایسی بات کرتے جو دوبارہ کہتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لوگوں نے اس بات پر رد عمل دیا ہے. تو مطلب میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگ بھی جو ہیں وہ اس بارے میں, لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, آپ بے فکر رہیے, 15-20 دن کے اندر بھلا دیا جائے گا. آپ بے فکر رہیے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں خود جانتا ہوں, جن کا ایکچولی ٹریک ریکارڈ آپ نکال کے دیکھیں تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بڑے منسلک ہیں, جن کو میں کئیوں کو تو میں جرنلسٹ مانتا ہی نہیں, وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ ورکر ہی ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہی, وہ جو ایک لونڈا لپڑا جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, میں حیران ہو گیا کہ وہ اس کو بھی 1-2 لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے صحافتی طور پہ جو ہے وہ یہ کہا صحافت کا کیا تعلق ہے بھائی اس کے ساتھ, خدا دا واسطے سیاستدان ہے. انہیں بیٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا, پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ڈالر چھاپ رہا ہے وہ بیٹھ کے. کہاں سے صحافی ہو گیا وہ؟ کوئی صحافی صوفی نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں صحافت کے ساتھ, نہ اس کے کبھی زندگی میں کبھی جرنلزم پریکٹس کی ہے, نہ اس کو ایتھکس کا پتہ ہے, تو آپ اس کو بیٹھ کے صحافی بنا رہے ہیں. خیر اینی وے ہی از ناٹ ورتھ کہ میں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کروں. بٹ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی فیک نیوز دیں, جھوٹی خبریں دیں, عمران خان کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, ساری جھوٹی خبریں تھیں. لیکن اس کے بعد یہی پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ 15-20 دن کے بعد بلا دیتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو آگے چلیے, ڈزنٹ میٹر. سو اس طرح نہیں ہوتا. یو شوڈ آلویز ریمبر کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی شخص جو ہے وہ فیک نیوز دے رہا ہو تو پھر اس کو برائے مہربانی اسے ڈسکریج بھی کیا کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھلا دیں, اٹ بیکمز اے ریڈ مارک آن ہم. ایک بڑے مشہور اینکر ہیں پاکستان کے, میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ قصور کے اندر ایک بچی کا واقعہ پیش آیا تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی جعلی خبر جو ہے وہ دی تھی, پتہ نہیں وہ 32-33 اکاؤنٹس کے بارے میں اس طرح کی خبر دی تھی, اور اس کے بعد وہ ان کی ایک ڈاؤن فال وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آپ کو کبھی دوسری ٹی وی اسکرین پہ آج تک کبھی نظر نہیں ہے. وہ صرف اپنا ہی پروگرام کرتے ہیں. پہلے وہ ہر جگہ آپ کو بطور تجزیہ کار بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے, لیکن اس کے بعد اس واقعے کے بعد آپ کو وہ تمام ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرینوں سے جو ہے وہ غائب ہو گئے. سو یہ چیزیں جو ہے نا, آپ کو کریڈیبلٹی جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد بنتی ہے, تو اسے جو ہے وہ اتنے اس قسم کی چیز کے ساتھ, غلط رپورٹنگ کے ساتھ جو ہے اس کا بیڑا غرق جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ خبر دی ہے جناب آصف بشیر صاحب ہیں, جنگ کے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے خبر دی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جیل سے اپنے سابقہ درینہ ساتھی اور پارٹی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کے نام ایک اہم پیغام بھجوایا ہے, جس میں انہیں پارٹی کے ابتدائی دور کے ساتھیوں اور ناراض رہنما اور کارکنوں کو دوبارہ متحد کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر نے تصدیق کی کہ عمران خان کا پیغام جیل میں موجود ایک دوسرے درینہ دوست کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا ہے. پیغام میں عمران خان نے کہا کہ جیل سے جب بھی باہر آیا تو سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں گا. اب یہ بڑی مشکل سے یہ ہضم ہو رہی ہے خبر, مطلب اکبر ایس بابر صاحب تو وہی شخصیت ہیں جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ ساری پٹیشنز وغیرہ کی تھیں, اور اس کے بعد بلے کا نشان اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس کیا تھا تو وہاں سے بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے چلا گیا تھا 2024 کے الیکشن میں. تو اس کا صحرا جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب کے سر پہ بنتا ہے.
تو عمران خان صاحب جیل سے اکبر بابر صاحب کو یہ پیغام پہنچایا کہ جناب میں جس طرح ہی جیل سے باہر نکلا میں آپ کے گھر آؤں گا. وہ سب سے پہلے تو خیر اپنے گھر جانا چاہیں گے, وہ اکبر بابر صاحب کے گھر کیوں جانا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد ایسی شخصیت کو یہ پیغام پہنچایا کہ جناب وہ جڑی پرانی پی ٹی آئی سی نا انہوں دوبارہ ایکٹیویٹ کرو. اٹس ریئلی ہارڈ ٹو, بلکہ مطلب تھوڑے سا زیادہ آپ اس خبر کے اوپر ایکچولی کانسنٹریٹ کریں تو حادثہ جا نکل جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو مطلب مجھے تو یہ بات جو ہے وہ ذرا ہضم نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی طلال چودھری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی قیادت راولپنڈی مال روڈ واقعے سے خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی ہے. بیسکلی کل جو واقعہ پیش آیا تھا پی ٹی آئی کا وہ جو کارکن تھا جس نے فائرنگ شروع کر دی تھی اور اس کے بعد وہ مطلب گولیوں کا نشانہ بنا تھا اور مارا گیا تھا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ حکومتی موقف یہ ہے کہ جناب اس کا تعلق پی ٹی آئی سے, تو یہ آپ دیکھیں تو وہ اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہلاک ملزم خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہتا تھا اور تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ملتا رہا. نفرت, انتشار, تشدد کی سیاست نہ کریں. نوجوان کے ذہنوں میں نفرت اور انتشار نہ بھریں. نفرت اور انتشار کی سیاست کی وجہ سے 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات رونما ہوئے اور اسی وجہ سے کل کا واقعہ ہوا. پی ٹی آئی قیادت یہ کہہ کر بری زبان نہیں ہو سکتی کہ ان کا ورکر سے کوئی تعلق نہیں یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے اپنے گھر والوں پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اپنی پارٹی کے کسی لیڈر پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ جس سپاہی پر حملہ کیا گیا کیا وہ کسی سیاسی جماعت سے تھا؟ اس شخص نے پارٹی کا جھنڈا اپنی ساتھ رکھا ہوا تھا. سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز ہیں جس میں فورسز پر حملے کر رہا ہے. اب اس کارکن کو مظاہروں میں فرنٹ لائن پر آپ کیوں رکھتے رہے؟ تو یہ حکومتی موقف یہ ہے کہ جناب اس کی جو مینٹل امبیلنس بھی اگر ہوا تھا تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں پالیٹکس کا یا پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شامل تھا, جس کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرح یہاں پہ چلا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.